الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دبا بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تھے۔ صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، ماہ ربیع الاول دی ابتدا ہے۔ عموماً اس مہینے اندر علماء خطبہ اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام دی ولادت باسعادت آپ علیہ السلام دا بچپن آپ دی سیرت آپ علیہ السلام دا مقام آپ دی شان اور عظمت اور آپ علیہ السلام دی وفات دا تذکرہ کردے ہیں۔ میں بھی انشاءاللہ اس مہینے دی مناسبت دے نال آج دے خطبہ جمعہ اندر آمینہ بلال امام الہدیٰ امام اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ السلام دی شان عظمت اور مقام دے حوالے نال چند گزارشات تسا احباب دے پیش خدمت کرنا چاہنا۔ ابتدا اندر یہ بات نوٹ فرما لو کہ اللہ دا ہر نبی بڑی شان والا، بڑے مقام والا، بڑے منصب والا اور باقی تمام انساناں نالوں اعلیٰ اور افضل ہویا کردا ہے۔ ہر پیغمبر دا قوم، قبیلہ، سارے دوسرے افراد نالوں بہتر ہویا کردا ہے،
نسب دے اعتبار نال ساری قوم نالوں آلہ ہویا کردا ہے، اور پیغمبر اندر سب نالوں بڑھ کے اچھے اوصاف اور خوبیاں ہویا کردیاں نے۔ اللہ دے تمام تر پیغمبر، تمام تر نبی بڑیاں شانہ والے، بڑے مقام اور منصب والے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے تمام تر انبیاء علیہم السلام نو انوکھیاں شانہ دے نال ہمکنار فرمایا، لیکن آمینہ دے لال علیہ السلام آپ نو اللہ نے دوسرے انبیاء نالوں چند امتیازات اور چند الگ طور تے خوبیاں عطا فرمائیاں نے جو دوسرے پیغمبران دے حصے مقام نہیں آیا۔ او مقام جو صرف آمینہ دے لال علیہ السلام نو اللہ ذوالجلال والاکرام نے عطا فرمایا۔ آئیے آج دے خطبہ جمعہ اندر آپ علیہ السلام دے او اوصاف، آپ دیا او شانہ اور او امتیازات جو رب العالمین نے دوسرے اپنے انبیاء علیہ السلام نو عطا نہیں فرمائے، سماعت فرمانا۔ آئیے سب نالوں پہلے نمبر دے آپ علیہ السلام نو اللہ ذوالجلال والاکرام نے اشارت اور منصب عطا فرمایا کہ آپ علیہ السلام دی زندگی نو اللہ نے قیامت تک دے آن والے لوگا واسطے آئیڈیل اور نمونہ بنا دیتا ہے۔ آئیے ذرا اللہ دے قرآن دے پیغام دے غور فرمانا۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے زبان نبوت نال اعلان فرما دیو، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے آمینہ دے لال علیہ السلام دی زندگی اندر اسا تاڑے واسطے نمونہ رکھے آئے، اور بہترین نمونہ آمینہ دے لال علیہ السلام دی زندگی نو بنا دیتا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اللہ ذوالجلال نے آمینہ دلال علیہ السلام دی زندگی نو آئیڈیل بنا دیتا ہے۔ جان دیو نا آئیڈیل اور نمونہ کس چیز نو بنایا جاندہ ہے؟ جڑی چیز آپ سب نالو آلہ ہوئے، جڑے اندر کوئی نقص تے عیب نہ ہوئے، جس چیز اندر کوئی خامی نہ ہوئے۔ آمینہ دلال علیہ السلام دی زندگی کتنی باکمال زندگی ہے کہ اللہ ذوالجلال نے قیامت تک دے آن والے لوگا واسطے آپ علیہ السلام دی زندگی نو آئیڈیل تے نمونہ بنا دیتا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ گلا کھچ دا انسان تھوڑا جائے سیٹ کرو۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے آمینہ دلال علیہ
السلام آپ نو اے شان تے منصب عطا فرمایا اور اے شان تے مقام اللہ ذوالجلال والاکرام نے اور کسے پیغمبر نو نہیں عطا فرمایا۔ اور آئیے ذرا غور فرمانا اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ذوالجلال نے آپ علیہ السلام اور کی خوبیاں عطا فرمایا نے۔ اس کائنات پہ اللہ نے بڑے اپنے پیغمبر مبعوث فرمائے، اللہ دے بڑے نبی اس دنیا پہ آئے، لیکن آپ علیہ السلام اللہ نے اعزاز عطا فرمایا کہ آپ علیہ السلام دی زندگی دیا قسمہ خود رب العالمین نے اٹھائیا نے۔ اللہ فرماتے نے لا امرکا انہم لفی سکراتہم انہم لفی سکراتہم یعمہون۔ نبی تے اور بھی اس کائنات تے بڑے آئے، لیکن رب العالمین نے اے شان اے مقام اور اے منصب آمینہ دے لال علیہ السلام نو عطا فرمایا۔ کسے اور انسان دی زندگی دیا قسمہ رب العالمین نے نہیں اٹھائیا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے قسم اٹھائی تے اپنے آخری پیغمبر میرے اور تاٹے پیر و مرشد امام الانبیاء حبیب کبریاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ السلام دی زندگی دی اللہ نے قسم اٹھا کے آمینہ دے لال علیہ السلام دی عظمت اور شان چار چند لگا دیتے ہیں۔ اور آئیے ذرا غور فرمانا اللہ ذوالجلال والاکرام نے اور کیڑیاں شانہ میرے اور تاڑے پیر و مرشد علیہ السلام نو عطا فرمائیاں۔ آئیے اللہ نے قرآن تا ایک اور مقام سماعت فرمانا۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ۔ سمجھ آ رہی ہے کہ کوئی نہ کو قرآن سن کے سبحان اللہ کہنا بھی یار آج کے کوئی قرآن سن کے کم از کم سبحان اللہ کہتے جاؤ تاکہ میں پتہ چلتا جائے تو ہم سمجھ آ رہی ہے۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے آمینہ دے لال علیہ السلام آپ نو کی شانہ عطا فرمائیاں نے۔ اللہ ذوالجلال نے آمینہ دے لال علیہ السلام نو کیڑیاں امتیازی خوبیاں عطا فرمائیاں نے۔ عالم ارواح اندر اللہ ذوالجلال والاکرام نے سارے انسانہ دیا روحاں نو جمع فرمایا۔ رب العالمین نے اپنی توحید دا اقرار کروایا۔ اللہ ذوالجلال نے اپنے متعلق سوال فرمایا الستو بربکم کہ اے انسانو اے بنی آدم ایت دسونا الستو بربکم کیا میں تاڑا رب نہیں ہوں، کیا میں تاڑا پالنہار نہیں ہوں۔ الستو بربکم کیا میں تانوں پیدا کرنے والا نہیں ہوں۔ میں اور تو ساسا سارے اقرار کیتا بلا اللہ کیوں نہیں تو ہی ساڑا رب اللہ تو ہی ساڑا پالنہار۔ رب العالمین نے ان سارے انسان اندروں اونا شخصیتانوں الگ فرمایا جنہ دے سر دے اللہ نے نبوت تاج رکھنے سن۔ اللہ نے اپنے نبیاں دی جماعت نو الگ فرمایا، پھر انہاں نبیاں دے کو اللہ نے اقرار کروایا اور قرآن نقشہ کے جدائے پیام۔ اللہ فرماتے میں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ
ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. اللہ ذوالجلال والاکرام نے سارے نبیاں کو الگ فرمایا. اللہ ذوالجلال فرماندے میں جدوں تانوں دنیا تے نازل کر دیاں مبعوث کر دیواں تانوں نبی بنا دیواں تہاڈی شریعت دا سکہ چلدا ہووے تہاڈی شریعت دا نفاذ ہووے تے اچانک میرا آخری پیغمبر آ جائے اذا جاءکم رسول میرا آخری پیغمبر تاڑے اندر آ جائے لوگ تاڑا کلمہ پڑھ دے ہون تاڑی شریعت دے مطابق اپنی زندگیاں بسر کر دے ہون لا تؤمنن بہی ولا تنصرنہ تے تسا سارے نے میرے اس پیغمبر تے ایمان لے آنا ہے ولا تنصرنہ تے شریعت کم اندر دی مدد کرنی ہے. اللہ ذوالجلال والاکرام نے جتنے بھی پیغمبر مبعوث فرمائے کائنات دے لوگاں کو عام انساناں کو انہاں پیغمبراں دے کلمے پڑھائے. اللہ ذوالجلال نے انہاں نبیاں دیا نبوتاں عام دنیا دے انساناں کو منوائیاں عام دنیا دے لوگاں اللہ نے پابند فرمایا کہ اپنے نبی تے او ایمان لے کے آن اپنے نبی تے نقش قدم تے او چلن. لیکن آمینہ دے لال علیہ السلام اللہ نے آپ نو اعزاز بخشے آئے کہ عام دنیا دے لوگاں نو اللہ ذوالجلال نے اے آڈر فرمایا کہ تسی میرے پیغمبر دی نبوت تے ایمان لے آنا ہے. صرف عام انسان نہ ہی نہیں بلکہ اللہ ذوالجلال نے آمینہ دلال علیہ السلام دی نبوت اور رسالت دا اقرار کروایا تے اپنے پیغمبروں کو بھی کروایا. میرے بھائی میرے برادر میں دس سے رہا ہوں کہ آمینہ دلال علیہ السلام نو رب العالمین نے کیڑیاں ایسیاں خوبیاں عطا فرمائیاں نے جڑیاں دوسرے پیغمبران تے نبیاں نو نہیں عطا فرمائیاں. پہلی بات ہے کہ آمینہ دلال علیہ السلام دی زندگی نو اللہ نے قیامت تک دے لوگاں واسطے نمونہ بنا دیتا ہے. دوسری شان اللہ نے اے عطا فرمائی کہ اللہ دے بڑے پیغمبر گزرے نے لیکن رب العالمین نے کسے پیغمبر دی زندگی دی قسم نہیں اٹھائی. لیکن آمینہ دلال علیہ السلام آپ دی زندگی دی قسم اللہ نے اٹھائیاں نے. اور آئیے نمبر 3 بار کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے دوسرے پیغمبر دوسرے انبیاء علیہم السلام انہاں دی نبوت اور رسالت دا اقرار کروایا تے عام دنیا دے لوگاں کو کروایا تے آمینہ دلال علیہ السلام اللہ نے اس شان تے مقام عطا فرمایا. آپ لوگاں دے نال اللہ ذوالجلال نے آپ علیہ السلام دی نبوت اور رسالت منوائی اپنے پیغمبراں کو بھی منوائی. اللہ نے اپنے نبیاں تے رسولاں کو بھی منوائی. اللہ قرآن اللہ دا اعلان کردا ہے پیا لا تؤمنن بہی ولا تنصرنہ. اے میرے پیغمبراں دی جماعت تہاڈی نبوت دا سکہ چلدا ہووے
دے نشانے قدم تے چلنا ہے. تسی اپنی نبوت اور رسالت نو چھوڑ کر کے میرے اس پیغمبر دے تابعدار بن جانا ہے. اور مینوں یاد آیا اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ السلام تشریف فرمانے جناب عمر بن خطاب آئے میں ہاتھ اندر توراتا ایک نسخہ ہونا دے موجود ہے کہ اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے کول آگے تورات دے بھر کے انہاں دھلنے شروع کر دیتے ایدہ مطالعہ کرنا شروع کر دیتا کہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریبی تشریف فرمانے تے بھیندے نے اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام دا چہرہ سرخ ہونا شروع ہو جاتا ہے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا چہرہ بدلنا شروع ہو گیا. جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطاب کر دے میں فرما دے میں یا عمر ساکینت کا ثواب کے لو ما ترا ما بے وجہ رسول اللہ. اے عمر بیکھیا نہیں ہو اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے چہرہ انور وال جناب عمر نے بیکھیا تے نال ہی فرما دے میں رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد نبیہ. اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام دا چہرہ انور بیکھیا غصے دے آثار نظر آ رہے ہیں. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا یہ پروانہ آندا ہے اعوذ بغضب اللہ و غضب رسولہ. میں اللہ دے غصے تو پناہ سے آنا وا میں اللہ دے رسول دے غصے تو پناہ منگنا وا. نادی فرماتے ہیں میں اللہ رب مان کے میں دین اسلام نو اپنا دین مان کے اور آمینہ دلال علیہ السلام نو اپنا رسول تسلیم کر کے راضیاں. اللہ اللہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دے میں فرمانے غور نال سن لے لو کان حیا لو کان موسیٰ حیا اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوندے ادھرا کا نبوتی پھر میری نبوت نو پا لیندے میری شریعت دا زمانہ پا لیندے لتبعنی تے اللہ دے پیغمبر موسیٰ بھی میری اتباع ضرور کر دے کیونکہ اللہ نے وعدہ جو فرمایا ہے لا تؤمنن بہ ولا تنصرنہ. اللہ نے آرڈر جو فرما دیتا کہ اے میرے پیغمبروں اگر تہاڈی زندگی اندر میرا آخری پیغمبر آ جائے تے تساں اپنی نبوت چھڈ کے تے آمینہ دلال علیہ السلام آپ تے ایمان لے آنا ہے تے آپ دی مدد بھی کرنی ہے تے سارے اللہ دے نبیاں نے فرمایا اقررنا اللہ سی اقرار کرنے اگر ساڈی زندگی اندر تیرا آخری پیغمبر آ جائے تے اسی اپنی نبوت چھڈ کے اسی اپنی شریعت چھڈ کے اس پیغمبر دے تابعدار بن جاواں گے. میرے بھائی میرے برادر میں اس جگہ تے رک کے ایک پیغام دینا چاہنا وا جدی موجودگی اندر جس دی آمد دے بعد نبی بھی او دے اتباع کرن دے پابند نے جس دی آ جان دے بعد جس پیغمبر دے اس دنیا دے آمد دے بعد دوسرے پیغمبر بھی او دی اتباع دے پابند نے اس پیغمبر دے آ جان دے بعد میں تے تو کیویں عذر پیش کر سکنے ہاں میں تے تو کیویں کہہ سکنے ہاں
یا فلاں کا مندر میرے مولوی دا فتوا ایوے میرے خطیب دا حکم ایوے میرے امام دا قول ایوے اللہ اللہ میرے بھائی میرے برادر جس پیغمبر دے آ جان دے بعد کسے پیغمبر دی نبوت و رسالت نہیں چل سکتی اس پیغمبر دے آ جان دے بعد کسے امام دا فتوا کسے امام دا قول بھی نہیں چل سکتا اور رالی ایک محبت دے نال میں اور پیغام بھی دینا چاہنا ہوں جس پیغمبر دے آ جان دے بعد کسے پیغمبر دا قول نہیں چل سکتا کسے پیغمبر دی شریعت نہیں چل سکتی اس پیغمبر دے آ جان دے بعد میری تے تیری من دی مرضی بھی نہیں چل سکتی دل دی مرضی بھی نہیں چل سکتی برادری دا بت بھی نہیں چل سکتا معاشرے دی رسم و رواج بھی نہیں چل سکتے اج تو اور میں کیویں وزن لے آنے جناب اے معاشرے دی رسماں نے انہاں نوں وی تے ادا کرنا ہے نا انہاں نوں وی تے پوریاں کرنا ہے اپنے من دی مرضی تے خواہش نوں وی لے آنا ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے حکم دے سامنے داڑھی کٹان والے ذرا غور کرن میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے نال عشق و محبت دا دعویٰ کرنے والے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی آمد دے بعد جس طرح کسے پیغمبر دی نبوت نہیں چل سکتی کسے مفتی دا فتوا نہیں چل سکتا کسے امام دا قول نہیں چل سکتا اوتے اندر بیٹھا جڑا من نے اس مفتی دا فتوا بھی نہیں چل سکتا جڑا مفتی اللہ نے ہر بندے دے دل اندر بیٹھا دیتا ہے او دا فتوا بھی نہیں چل سکتا اتباع ہوئے گی تے صرف آمین دلال علیہ السلام دی اتباع ہوئے گی پیروی ہوئے گی شریعت منی جائے گی تے صرف آمین دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ السلام دی شریعت چلے گی اور آئیے غور فرمانا اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ذو جلال والاکرام نے اپنے آخری پیغمبر علیہ السلام نو کنا خوبیاں دے نال ہمکنار فرمایا اللہ نے کیڑیاں شاناں جڑیاں صرف آمینہ دے لال علیہ السلام نو عطا فرمایا نے آپ دے علاوہ کسی اور پیغمبر دا حصہ نہیں بنیا آئیے غور فرمانا اللہ نے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ذو جلال نے آپ دی نبوت اور رسالت کا اقرار اپنے پیغمبران کو کروایا اور آپ علیہ السلام نے اللہ نے ایک اور منصب عطا فرمایا بڑے نبی اللہ دے آئے نے بڑے بڑے جلیل القدر پیغمبر آئے نے ایک ہوتا کہ اللہ دے نال ڈائریکٹ کلام کرنے والے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا اللہ دے بڑے محبوب خلیل اللہ ذبیح اللہ بھی اس دنیا تے آئے لیکن اعزاز اللہ نے عطا فرمایا تے صرف آمینہ دلال علیہ السلام عطا فرمایا اللہ نے اپنے عرشت تک بلایا اللہ نے آسمان بھی سیر کروائی ہے اور قرآن اللہ دا اعلان کردہ بیان اللہ فرمان دے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير اللہ ذو جلال والاکرام نے ایک اعزاز بھی بخشیا تے آمینہ دلال علیہ السلام بخشیا اللہ نے آسمان دیاں سیرہ کروائیاں میں اور اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام دا فرمانے گرامی آقا فرمانے میں اپنے گھر
اندر موجود سا آسمانہ تو فرشتے آئے نے آ کر کے میرے گھر دی چھت نو دو پھاڑ کر دیتا گیا آمینہ دے لال علیہ السلام نو لے کر کے آئے نے زمزم دے کنویں دے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا سینہ مبارک چاک کر کے اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام دا مبارک دل اس سینے اندر باہر کٹ کے ایک سونے دا تھال جڑا جنت اندروں لے کر کے آئے نے وہ دے اندر انہاں فرشتے آنے رکھے آئے پھر انہوں ایمان اور حکمت دنال بھرپور کر کے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے سینے اطہر دے اندر رکھ دیتا گیا آقا فرماندے نے ایک سواری میرے کو لے کر کے آئے نے اس سواری نو براق کے آ جاندہ ہے اتنی تیز رفتار اس سواری ہے کہ جتے ایدی نگاہ جاندی ہے اپنا اگلا قدم اوتے رکھ دیئے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اس سواری تے سوار کر کے مینوں بیت المقدس دے اندر پہنچا دیتا گیا بیت المقدس دے اندر پہنچا دیتا گیا پھر بیت المقدس دے اندر اللہ دے سارے پیغمبر جناب آدم تو لے کر کے جناب عیسیٰ روح اللہ تک سارے اللہ دے نبی اس جگہ تے موجود نے آقا فرماتے ہیں میں اپنی سواری اس براق نو بیت المقدس دے بار او کڑا جس کڑے دے نال اللہ دے سارے پیغمبر اپنی سواریاں بنیا کر دے سن میں اپنی سواری نو اس کڑے دے نال بنیا جدو بیت المقدس دے اندر آپ تشریف لے کر کے آئے سارے اللہ دے نبی موجود نے صفا بنیا نے بلکہ اگر میں انداز خطابت اندر کہا کہ اللہ دے سارے نبیاں دی صف اندر ساری انسانیت با جناب آدم علیہ السلام بھی تشریف فرمانے اللہ دے بڑے پیارے نبی جناب نوح علیہ السلام بھی موجود نے سارے 900 سال تک قوم کو اللہ دا پیغام پہنچانے والے اللہ دے ان نبیاں دی صف اندر جناب ابراہیم خلیل اللہ بھی موجود نے اللہ دے ان پیغمبران دی صف اندر اللہ دی راہ تے قربان ہونے واسطے تیار ہونے والے جناب ذبیح اللہ بھی موجود نے رب العالمین نا ڈائریکٹ گلاں کرنے والے جناب موسیٰ کلیم اللہ بھی موجود نے جناب عیسیٰ روح اللہ کلمات اللہ بھی موجود نے العظم پیغمبر بھی موجود نے بڑیاں بڑیاں شانہ والے بڑے بڑے مقام والے پیغمبر موجود نے لیکن مصلی امامت آن واسطے کون تیار ہوئے گا مصلی امامت کنوں کھڑا کیتا جائے گا کنوں سالار انبیاء دا اعزاز بخشیا جائے گا کیڑا نبی ہوئے گا جدے حصے اعزاز آئے گا کہ آج اللہ دے سارے نبیوں نو جماعت کرواوے اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماندے نے جبریل نے مصلی امامت میں نو کھڑا فرما دیتا اے اعزاز بھی اللہ نے عطا فرمایا میرے اتاڑے پیر و مرشد علیہ السلام نو عطا فرمایا اللہ دے سارے پیغمبران دا امام بنا دیتا ہے اللہ اللہ میرے بھائی میرے برادر اس تو اگلا سفر ہے اللہ ذوالجلال نے آسمانہ دیا سیرہ کروائیاں نے پہلے دوسرے تیسرے چوتھے پنجویں ستویں آسمان دے پھر سدرۃ المنتہا تک آمینہ دے لال علیہ السلام اللہ ذوالجلال والاکرام نے ایک اور رات دے اندر سیر کروائی ہے اس واسطے تے میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے علاوہ اے شان کسے اور پیغمبر دے حصے نہیں آیا سالار انبیاء بھی اللہ نے آپ نو بنایا امام الانبیاء بھی اللہ نے آپ نو بنایا اللہ ذوالجلال نے کسے پیغمبر نو اعزاز نہیں عطا فرمایا کہ اللہ نے آسمانہ دیا سیرہ کروائیاں ہون لیکن آمینہ دے لال علیہ السلام نو اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا کہ میرے پاک پیغمبر
علیہ السلام نو اللہ نے اپنے 7 آسمان دی سیر بھی کروائی ہے، اللہ نے جنت اور دوزخ بھی دکھلائی ہے۔ اللہ اللہ اور آئیے غور فرمانا، اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ السلام نو اللہ نے اور کی مقام عطا فرمایا، اور کڑیاں شانہ نال اللہ نے آپ نو ہم کنار فرمایا۔ اللہ ذوالجلال نے سارے نبیاں اندروں کسے پیغمبر دے سر پاک تے اللہ نے نبوت دا تاج رکھیا، کسے دے سر تے اللہ نے رسالت دا تاج رکھیا ہے۔ کچھ پیغمبر ایسے میں جنہاں نو اللہ نے نبی بھی بنایا، رسول بھی بنایا۔ یہ 2 عہدے میں، ایک عہدہ نبوت، ایک عہدہ رسالت۔ کائنات دے سارے عہدیاں نالوں بڑھ کے شان والے مقام اور منصب والے عہدے میں کائنات اندر کوئی بندہ کتنا بڑے تو بڑا عہدے کو عہدہ کیوں نہ ہوئے، لیکن نبوت اور رسالت عہدے کو نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ یہ عہدہ ایسا ہے کہ کوئی بندہ اپنی محنت دے نال، اپنی لگن دے نال، اپنی کوشش دے نال، اپنی کاوش دے نال یہ عہدہ کوئی حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ عہدہ عرش والے رب دا انتخاب ہویا کردا ہے۔ اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام نو اللہ نے عہدہ نبوت بھی عطا فرمایا، اللہ نے عہدہ رسالت بھی عطا فرمایا۔ میں خود نہیں، اللہ دا قرآن اعلان کردا ہے بیان۔ اللہ ذوالجلال فرماندے ہیں یا ایھا النبی حسبک اللہ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین۔ اللہ ذوالجلال نے آپ علیہ السلام دے عہدہ نبوت دا تذکرہ فرمایا، اور آئیے اللہ دے قرآن دا ایک اور مقام سماعت فرمانا۔ حضرات میں چاہنا کہ آج دے خطبہ جمعہ اندر آمینہ دلال علیہ السلام دی شان اور عظمت اللہ کا قرآن زیادہ پڑھا، تاکہ انہیں لوگوں دے دلوں دروں مغالطہ دور ہو جائے، جنہیں سمجھتے نے اہل الحدیث اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام دی شان منن والے نہیں۔ آئیے حضرات مسجد اہل حدیث کا یہ فرزند اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے بارے اپنا عقیدہ اور اپنا نظریہ پیش کرتا ہے بیان کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے آپ دی زندگی سبنا دو آدھا بنائی ہے۔ اللہ ذوالجلال نے آپ علیہ السلام نو یہ مقام تے منصب عطا فرمایا کہ اللہ نے سارے پیغمبران دا امام بنا دیتا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے آمینہ دلال علیہ السلام دے نال خاص محبت فرما کے اپنے آسمان تے بلایا، اللہ نے آپ کو اپنا خاص مہمان بنایا۔ اور آئیے حضرات میں بیان کرنا پیا، اللہ ذوالجلال نے آپ علیہ السلام نو کیڑیاں شانہ عطا فرمائیاں نے، جنہ لوگاں دے دلاں دے اندر، دماغ اندر، ذہن اندر اے بات ہے کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام دے بارے اہل الحدیث کا یہ نظریہ ہے کہ آپ نے بڑے بھائی جتنا مقام دے اندر ہیں، نہ میرے بھائی میرے برادر، سراسر الزام ہے، سراسر اے ساڑھے تے بہتان اور اے جھوٹ ہے، کیونکہ اسی تے سمجھنے ایوان ایک بھائی نہیں، دنیا دے اندر کئی بھائی اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام دی عظمت قربان کر دیتے جا سکتے ہیں۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام آپ دے بارے ساڑھا نظریہ ایوے کہ کسے بھائی دے نال اسی آپ علیہ السلام نو تشبیح دینا تو درکنار، اسی تے سمجھنے ہیں کہ آمینہ دلال علیہ السلام نو جو اللہ نے شان عطا فرمایا ہے، کائنات اندر کوئی دوجہ نبی بھی اس شان اندر آمینہ دلال دا ساجی نہیں ہے۔ آمینہ دلال علیہ السلام
والسلام جو اللہ نے مقام عطا فرمایا کائنات دے اندر کوئی فرد و بشر کوئی دنیا دے اندر آمینہ دے لال علیہ السلام دی اس شان اور عظمت دا مقابلہ نہیں کر سکتا اور آئیے ذرا غور فرمانا اللہ ذوالجلال فرما دے میں یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا اللہ ذوالجلال نے آپ علیہ السلام نو عہدہ نبوت دے نال ہمکنار فرمایا اور آپ علیہ السلام نو اللہ نے عہدہ رسالت بھی عطا فرمایا اللہ فرما دے میں یا ایوہ الرسول یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ اللہ ذوالجلال نے آپ علیہ السلام نو عہدہ نبوت اور عہدہ رسالت بھی عطا فرمایا اور اللہ ذوالجلال نے اے نال نال آمینہ دے لال علیہ السلام نو اعزاز بخشے آئے کسے پیغمبر نو صرف عہدہ نبوت کسے نو صرف عہدہ رسالت اور کسے نو اللہ نے دونوں عہدے عطا فرمائے نے لیکن آمینہ دے لال علیہ السلام نو اللہ نے اعزاز بھی عطا فرمایا کہ اللہ ذوالجلال نے آپ کے سرباب دے نبوت دے نال نال ختم نبوت دا بھی تاج رکھ دیتا ہے اللہ ذوالجلال والاکرام دا قرآن اعلان کردا ہے بیان اللہ فرما دے نے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بكل شيء عليم اللہ ذوالجلال فرما دے میں ما کان محمد ابا احد من رجالکم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاڑے مردان درو کسے دے باپ نہیں ولیکن رسول اللہ ہاں اللہ دے رسول نے وخاتم النبیین اور خاتم النبیین نے اللہ ذوالجلال والاکرام نے آپ علیہ السلام دے نبوت دے دروازے نو بند فرما دیتا ہے کائنات اندر ہم دوسرا کوئی پیغمبر پیدا ہو کے نہیں آنے والا کوئی دوسرا نبی پیدا ہو کے نہیں آنے والا اللہ ذوالجلال نے نبوت اور رسالت دا دروازہ آمینہ دے لال علیہ السلام دے بند فرما دیتا ہے اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کائنات دے لوگوں اللہ ذوالجلال والاکرام نے مینوں 5 خوبیاں عطا فرمائیاں نے جیڑیاں خوبیاں میرے تو علاوہ اللہ نے کسے اور پیغمبر نو نہیں عطا فرمائیاں اللہ نے 5 شانہ مینوں عطا فرمائیاں نے جیڑیاں میرے تو علاوہ کسے اور پیغمبر نو نہیں عطا فرمائیاں صحیح مسلم دے اندر حدیث پاک ہے انہاں اندروں 5ویں نمبر دے آپ علیہ السلام فرما دے نے خاتمہ بالنبیون میرے بانا خاتم النبیین دوسری حدیث سے الفاظ نے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی اللہ دے پیارے
پیغمبر علیہ السلام فرماندے ہیں اللہ نے مینوں یہ خوبی عطا فرمائی ہے، اللہ نے میرے تے نبوت اور رسالت دا دروازہ بند فرما دیتا ہے۔ اور آپ علیہ السلام فرماندے میں یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون کلہم یزعم انہ نبی۔ اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماندے میں قیامت دے قریب چند لوگ ایسے بھی ہوں گے، بلکہ اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ثلاثون 30 لوگ ایسے ہوں گے دجالون کذابون، جھوٹے لوگ ہوں گے، دجال ہوں گے، مکار فریبی تے دھوکے باز ہوں گے، کلہم یزعم انہ نبی، میرے بعد وہ نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماندے میں انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، لوگوں میں اللہ دا آخری پیغمبر ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اللہ اللہ میرے بھائی میرے برادر آمینہ دلال علیہ السلام دی نبوت ختم نبوت آئے روز کوئی نہ کوئی ڈاکہ پیا رہندا ہے، کدے کوئی مرزا غلام محمد قادیانی اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام دا جانشین اپنے آپ کو ظاہر کرنے والا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے بعد نبوت دا دعویٰ کرنے والا سلمان رشدی ہوئے یا مرزا غلام محمد قادیانی ہوئے یا اس طرح اور بھی جڑا کوئی نبوت دا دعویٰ کردا ہے۔ اور آج کل سوشل میڈیا تے ایک آدمی کو اپنے آپ کو احمد عیسیٰ دے نام تو شو کر رہا ہے اور وہ اس بات دا دعویٰ پیا کردا ہے کہ اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام کوئی اللہ دے آخری نبی نہیں، یہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ختم نبوت دے ڈاکہ ہے۔ میرا عقیدہ یہ ہے بلکہ ہر مسلمان دا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ دے آخری نبی نے، اللہ دے آخری پیغمبر نے، اللہ دے آخری رسول نے، آپ دی نبوت دے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ جڑا بھی کوئی نبوت دا دعویٰ کرے گا دجال ہوئے گا، کذاب ہوئے گا، رب دا نبی نہیں ہو سکتا۔ اللہ اللہ میرے بھائی میرے برادر احسان بھی اللہ نے عطا فرمایا تے آمینہ دلال علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ اور آئیے غور فرمانا اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ السلام نو اللہ نے ایک اور شان عطا فرمائی ہے جڑی اللہ نے اور کسے پیغمبر نو عطا نہیں فرمائی کہ اللہ دا کوئی بھی پیغمبر آمینہ دلال علیہ السلام تو پہلے کوئی پیغمبر کسے ایک قوم تے بستی والا نبی بن کے آندہ، کوئی پیغمبر کسے ایک قبیلے واسطے، کوئی دو جو قبیلے واسطے، کوئی دو چار شہران دا نبی بن کے آندہ، لیکن آمینہ دلال علیہ السلام آپ نو اللہ نے نبوت اور رسالت عالمگیر عطا فرمائی ہے۔ اور قرآن اللہ دا اعلان کردہ بیان اللہ فرماتے ہیں قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں اے میرے محبوب پیغمبر سونے اپنی زبان نبوت دے نال اعلان فرما دے ہو اللہ نے مینوں تواڈے سارے عمل نبی بنا کے مبعوث فرمایا الیکم جمیعا، تواڈے سارے واسطے اللہ نے نبی بنایا۔ کوئی پیغمبر ایک دو قبیلے دا نبی یا آئندہ پیغمبر دے آن تک وہ نبی ہویا کردا، لیکن آمینہ دلال علیہ السلام دی نبوت اور رسالت
عالمگیر اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام دی نبوت اور رسالت قیامت تک دیا دھوکا واسطے کوئی بھی بندہ جنت دا راہی بننا چاہتا ہے، کوئی بھی بندہ اگر ہدایت دے رستے تے آنا چاہتا ہے تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی نبوت اور رسالت کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ اور اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ السلام فرماتے ہیں بعثتُ الی الخلق کافۃ، اللہ ذوالجلال والاکرام نے مینوں ساری مخلوق واسطے نبی بنایا۔ اور آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کوئی مخلوق اندروں گورا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی عربی ہے، کوئی اجمی ہے، کوئی کسی بھی ملک دا رہنے والا ہے، اللہ نے مینوں سارے واسطے نبی بنا کے مبعوث فرمایا۔ اور خود اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے بیان، اللہ فرماتے ہیں وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ اور قرآن کا ایک اور مقام اللہ فرماتے ہیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے آمنہ دے لال علیہ السلام کو یہ شانہ اور خوبیاں عطا فرمائیاں جڑی آپ دے علاوہ کسی اور پیغمبر کو عطا نہیں فرمائیاں۔ اللہ کو دعائے کہ اللہ ایسی شان اور مقام والے پیغمبر دے نشان قدم دے چلن دی اللہ توفیق عطا فرمائے، اس پیغمبر دی اتباع دے اندر اپنی زندگی بسر کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ایک ضروری اعلان ہے، اس مسجد کے اندر 27 تاریخ نو بروز بدھ انشاءاللہ بہت بڑی کانفرنس ہے کہ احباب خود بھی تشریف لے آن اور دوسرے اپنے ساتھی انہاں تک دعوت دیں اور انہاں کو بھی لے کر کے آن۔ اللہم آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين
اللهم يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين. اللهم يا شافي الأمراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الجهاد والمجاهدين. اللهم انصر الجهاد والمجاهدين في كل مكان. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أذل الشرك والمشركين. اللهم دمر أعداء الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.